اردو مزاحیہ لطیفے۔ استاد: بیوی کو بیگم کیوں کہتے ہیں؟ بچہ: کیونکہ شادی کے بعد اس کے حصے کے سارے غم شوہر کے حصے میں چلے جاتے ہیں اور وہ بیگم ہو جاتی ہے۔ امی جی، اگر کوئی شخص دیوار کے ساتھ سیڑھی لگا کر ساتھ والوں کے صحن میں جھانک رہا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ امی غصے سے: کتنی بری بات ہے، تم اگر کسی کو ایسا کرتے دیکھو تو سیڑھی کھینچ لینا۔ بچے نے معصومیت سے جواب دیا: جی میں نے ایسا ہی کیا تھا، اب ڈیڈی نیچے گرے ہوئے ہیں، چل کر انہیں اٹھا لیجئے۔ نرس: مبارک ہو سردار جی، آپ کے گھر لڑکا پیدا ہوا ہے۔ سردار: واہ جی واہ، کیا جدید ٹیکنالوجی ہے، بیوی میری ہسپتال میں داخل ہے اور لڑکا میرے گھر پیدا ہوا ہے۔ استاد لڑکی کو سزا دیتے ہوئے کہا: 50 بار اٹھک بیٹھک کرو اور کہو میں الو ہوں۔ لڑکا: جناب میں 50 بار کیا 100 بار اٹھک بیٹھک کر لوں گا، لیکن میں آپ کو الو کیسے کہہ سکتا ہوں؟ کنوارا: تقدیر ہے مگر قسمت نہیں کھلتی، تاج محل بنانا چاہتا ہوں مگر ممتاز نہیں ملتی۔ عاشق: تقدیر ہے مگر قسمت نہیں کھلتی، ممتاز مل گئی ہے پر شادی نہیں کرتی۔ شادی شدہ: تقدیر ہے مگر قسمت نہیں کھلتی، تاج محل بنانا چاہتا ہوں مگر ممتاز نہیں مرتی۔ استاد: تمہیں پتہ ہے تمہاری عمر میں قائد اعظم نے میٹرک پاس کر لی تھی۔ بچہ: اور سر آپ کی عمر میں بھٹو پھانسی چڑھ گیا تھا۔ ایک آدمی کی صبح صبح بیوی سے لڑائی ہو گئی۔ دوپہر کو شوہر نے فون کر کے بیوی سے پوچھا: آج کیا پکایا ہے؟ بیوی غصے سے: زہر۔ شوہر پیار سے: ڈارلنگ تم کھا کر سو جانا، میں دیر سے آؤں گا۔ آج ایک لڑکی مجھے گالیاں دے رہی تھی، میں نے کہا میڈم تمیز کے دائرے میں رہ کر بولیں جو بولنا ہے۔ اس نے اپنے ارد گرد دائرہ بنایا اور اس میں کھڑی ہو کر گالیاں دینے لگی۔ جب میں اپنے پیسوں سے آئس کریم کھاتا ہوں تو تب اتنا مزہ نہیں آتا، اور جب وہی آئس کریم کوئی اور کھلائے تو بہت مزے کی لگتی ہے، پتہ نہیں کیوں۔ ایک لڑکا اور لڑکی مری گھومنے گئے۔ لڑکا: یہ وہ پہاڑ ہے جہاں انسان اپنا نام لے تو جواب میں پہاڑ سے اس کے محبوب کے نام کی آواز آتی ہے۔ لڑکا زور سے اپنا نام لیتا ہے: حارث۔ پہاڑ سے آواز آتی ہے: عالیہ۔ لڑکی اپنا نام سن کر بہت خوش ہوتی ہے، پھر لڑکی زور سے پکارتی ہے: عالیہ۔ پہاڑ سے آواز آتی ہے: کاشف، ریحان، شعیب، زین، ذیشان، یاسر اور حارث۔ لڑکا بے ہوش۔ پولیس والا اپنے بیٹے سے: تمہارا رزلٹ بہت برا آیا ہے، آج سے تمہارا کھیلنا اور ٹی وی دیکھنا بند۔ بیٹا: یہ 50 روپے پکڑو اور اس بات کو یہیں ختم کر دو۔ ایک عورت اپنی کچھ مشکلات کو لے کر بابا سلطان بنگالی کے پاس پہنچی۔ بابا نے ساری پریشانیوں کو بڑی غور سے سنا، پھر بولے: بیٹا اس کا حل ہو جائے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر اس کے لیے کچھ خرچ آئے گا۔ عورت: کتنا خرچ آئے گا؟ بابا: تم سے میں زیادہ تو نہیں لے سکتا، بس جو 1,24,000 پیغمبر ہیں سب کے نام سے 1 روپیہ صدقہ کر دو۔ عورت بھی بہت ہوشیار تھی، اس نے کہا: ٹھیک ہے بابا، آپ باری باری سب کا نام لیتے جائیے، میں 1 روپیہ رکھتی جاؤں گی آپ کے سامنے۔ بابا جواب سنتے ہی بے ہوش ہو گیا۔ اسکول: یہ دنیا، یہ محفل میرے کام کی نہیں۔ اکیڈمی: ادھر چلا میں ادھر چلا، جانے کہاں میں کدھر چلا۔ ریاضی: عجیب داستاں ہے، یہ کہاں شروع کہاں ختم۔ سائنس: آؤ خوشی سے خودکشی کر لیں۔ پیپرز: چھوٹی چھوٹی راتیں لمبی ہو جاتی ہیں۔ رزلٹ: کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں۔ پاس: آج میں اوپر آسماں نیچے۔ فیل: سن رہا ہے نہ تو رو رہی ہوں میں۔
نوجوان نسل کے بگڑنے کی اصل وجہ موبائل یا انٹرنیٹ نہیں بلکہ 10th فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کی اردو غزلیں ہیں۔ اچھے سے اچھے بچے کو بھی عاشق بنا دیتی ہیں، جیسا کہ دید کی طلب ہو تو نظریں جمائی رکھنا غالب، نقاب ہو یا نصیب سرکتا ضرور ہے۔ اب بتاؤ یہ غالب ہے یا عمران ہاشمی؟ ایک عورت مر گئی، اس کا جنازہ جا رہا تھا۔ جنازے کے آگے ایک کتا اور پیچھے لمبی سی آدمیوں کی لائن بھی لگی ہوئی تھی۔ ایک آدمی نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ جنازے کے آگے کتا؟ شوہر، اس کتے نے میری بیوی کو کاٹ لیا اور وہ مر گئی۔ آدمی، یہ کتا مجھے دے دو ایک دن کے لیے۔ شوہر، تم کیا سمجھ رہے ہو یہ سب میری بیوی کے جنازے میں آئے ہیں؟ یہ بھی کتا لینے آئے ہیں، چلو لائن میں لگو۔ انسان کو بات کرنے سے پہلے سلام کرنا چاہیے۔ ہائے ہائے تو خسرے بھی کرتے ہیں۔ لڑکیاں کار پر ہونی چاہیے، پیدل تو وہ عقل سے بھی ہوتی ہیں۔ بندے کو بزنس مین ہونا چاہیے، انجینئر تو موچی بھی ہوتا ہے۔ رپلائی ڈنگ کا ہونا چاہیے، تو بحث بھی کرتی ہے۔ دوست بدتمیز ہونے چاہیے، اچھے تو داغ بھی ہوتے ہیں۔ ٹیچر اور ببلو۔ ٹیچر، غسل کے کتنے فرائض ہیں؟ ببلو، فرائض کیا ہوتے ہیں؟ ٹیچر، جن کے بغیر غسل نہیں ہوتا۔ ببلو، 4۔ ٹیچر، شاباش، کون کون سے؟ ببلو، بالٹی، مگا، صابن، تولیا۔ لڑکیاں زندگی کے ہر موڑ پر ڈرتی ہیں۔ اکیلی ہوں تو سنسان راہوں کا ڈر، بھیڑ میں ہوں تو لوگوں کا ڈر، کوئی دیکھ رہا ہو تو اس سے ڈر، بچپن میں والدین کا ڈر، جوان ہوں تو بھائیوں کا ڈر۔ وہ ڈرتی ہیں اور تب تک ڈرتی ہیں جب تک انہیں کوئی جیون ساتھی نہیں مل جاتا، اور یہی وہ شخص ہوتا ہے جس سے وہ سب بدلے لیتی ہیں۔ ماں، بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا، آپ کا ایک جھوٹ آپ کی ماں کا ایک بال سفید کر دیتا ہے۔ بیٹا معصومیت سے، اچھا اسی لیے نانی کے سارے بال سفید ہو گئے ہیں۔ مجرم، کوشش کرنا مجھے پھانسی نہ ہو، عمر قید بھلے ہو جائے۔ سردار وکیل، ٹھیک ہے۔ اگلے دن مجرم سردار سے ملنے گیا۔ مجرم، کیا بنا؟ سردار وکیل، یار بڑی مشکل سے عمر قید کروائی ہے، ورنہ جج تو تمہیں رہا کرنے پر تلا ہوا تھا۔ آج OLX پر ایک اشتہار دیکھ کر بہت دکھ ہوا، میرے تو آنسو ہی نکل گئے۔ نکاح کی شیروانی برائے فروخت، صرف ایک بار پہنی ہے، وہ بھی غلطی سے۔ میں نے پڑوسن رخسانہ آنٹی کے بچے کو مارا۔ رخسانہ آنٹی لڑنے آئیں۔ میں نے پوچھا، یہ آپ کا بچہ ہے؟ آپ کی تو اتنی عمر نہیں لگتی۔ بس پھر وہیں لڑائی ختم۔